کہ آرزو ہی آرزو ہے زندگی، اس طرح تو صرف تو ہے زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ممتاز راشد لاہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں اپنے بھائی مرزا عثمان بیگ کے ساتھ اس وقت وحدت کالونی لاہور کے قبرستان میں ہوں، اور ہم نامور ادیب و شاعر جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد اجمل خان نیازی صاحب کی قبر پر ہیں۔ چند دن پہلے ہی ان کی برسی گزری ہے، تو میں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی معلومات دے دیتا ہوں، بلکہ جو لوح مرقد ہے اس پر ان کی تاریخ پیدائش بھی درج ہے، جو 16 ستمبر 1946 ہے، اور وہ لاہور میں مختلف کالجوں میں پڑھاتے رہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں وہاں بھی پڑھاتے رہے تھے، وہ اولڈ راوین بھی تھے اور وہاں پڑھاتے بھی رہے۔ بعد میں وہ ایف سی کالج لاہور میں بھی پڑھاتے رہے۔ تو ان کی تاریخ وفات یہاں درج بھی ہے، جو 18 اکتوبر 2021 ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کی عمر کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر پروفیسر اجمل خان نیازی کی ایک بہت بڑی شہرت ان کی کالم نگاری تھی۔ تو بے نیازیاں کے نام سے ان کا کالم جو ہے روزنامہ نوائے وقت میں چھپا کرتا تھا۔ ان کی لوح مرقد پر ان کی ایک پنجابی نظم جو ہے اس کا ایک حصہ وہ بھی درج ہے، اور وہ ان کی قبر کے حوالے سے ہے کہ عمراں دا میں پینڈا کیتا، عمراں دا میں پینڈا کیتا، ہاتھ مٹی دی ٹھہری آئی۔ تو وہ پنجابی کے بھی شاعر تھے اور اردو کے بھی زبردست شاعر تھے۔ میں ان کو آپ کو ان کا ایک اردو مطلع آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو ان کی پہچان بھی بنا رہا، کہ آرزو ہی آرزو ہے زندگی، اس طرح تو صرف تو ہے زندگی۔ تو میرا ان کے ساتھ کئی ایک مشاعروں میں بھی رابطہ رہا، تقریبات میں بھی۔ میں قطر میں ہوتا تھا اور کوئی 37 سال وہاں رہا، تو ہم نے انہیں وہاں بھی بلایا اپنی تنظیم پاک یوتھ سوسائٹی کے زیر اہتمام۔ ہم نے بحرین کے بزرگ شاعر جناب سعید قیس صاحب کی کتاب کی رونمائی رکھی تھی، جس کی صدارت ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب نے کی تھی، اور وہاں ان سے کافی ملاقاتیں بھی رہیں۔ میں نے اپنے ادبی رسالہ خیال و فن کے لیے انہیں انٹرویو بھی کیا، جو شائع بھی ہوا۔ بعد میں اس رسالے کا انٹرویو نمبر آیا تو اس میں بھی وہ ریپیٹ ہوا۔ تو اجمل نیازی صاحب کے ہاں یہاں وحدت کالونی میں ہی رہتے تھے وہ، انہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ رہائش گاہ ملی ہوئی تھی، تو ان کے ہاں جانا رہتا تھا اور ملاقاتیں رہتی تھیں۔ وہ بھی کبھی کبھار غریب خانے پہ آ جاتے تھے، قریب ہی آصف بلاک علامہ اقبال ٹاؤن میں میرا گھر تھا وہاں، اور اسی میں ایک دور میں اکادمی ادبیات پاکستان کا آفس بھی رہا آصف بلاک میں۔ تو وہاں جو ہم تقریبات کرتے تھے تو ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب کی صدارت بھی رکھا کرتے تھے، اور ان کی دانش مندانہ باتیں سنتے تھے۔ ان کی جو نثر تھی، نثر نگاری ان کی، اس میں قافیوں کا بڑا زبردست اہتمام ہوتا تھا۔ ہوتی وہ نثر تھی لیکن وہ قوافی کی وجہ سے ان میں بڑی غنائیت اور شعریت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ ان کا خاص اختصاص تھا۔ ان کی کتابیں بھی آئیں، کتابیں شائع ہوئیں۔ ایک بار وہ انڈیا کے دورے پہ گئے تھے کچھ اہل قلم کے ساتھ، تو واپسی پہ انہوں نے انڈیا کا سفر نامہ بھی لکھا، جو مندر میں محراب اس نام سے شائع ہوا تھا۔ کتاب کا نام تھا مندر میں محراب، یہ ان کا سفر نامہ تھا۔ تو بڑے دلچسپ آدمی بھی تھے اور با علم تھے۔ حلقہ ارباب ذوق جو تنظیم ہے، تاریخی نوعیت کی تنظیم ہے، لاہور کی ادبی تنظیم، جو پاکستان بننے سے پہلے سے قائم ہے، اور اب تک اس کے ہفتہ وار اجلاس پارٹی ہاؤس میں ہوتے ہیں۔ تو اجمل نیازی صاحب اس کے سیکریٹری بھی رہے۔ بعد میں ان کے بھتیجے ہیں حماد نیازی صاحب، وہ بھی اس کے نائب سیکریٹری رہے۔ تو یہ ایک
ان کا علمی پس منظر تھا، تو ہماری دعا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ وہ جنت میں حضرت اجمل نیازی صاحب کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ان کی قبر جو ہے اس کو پر نور رکھے، اس پر رحمتیں برسائے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔